اس کے بعد وہ 2 روز اسکول نہ آئے۔ تیسرے روز میں ان کی حالت کا سراغ لگانے ان کے گھر گیا۔ مولوی صاحب چادر لپیٹے چارپائی پر ادھموئے سے پڑے تھے اور ایک پتلی سی نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رچا ہوا تھا۔ پنکھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔ جب وہ ہاتھ ہلاتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پر خون کی پھوار پڑنے لگی ہے۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ صادقہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے دیسی شکر کے شربت میں ستو گھول کر مجھے پینے کو دیا۔ پھر اس نے ایک ٹوکری اور کچھ پیسے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو مٹر دھنیا اور گوشت خرید لاؤں۔ سودا صرف خریدنے کا مجھے تجربہ نہ تھا، لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آ کر ہر چیز کا بھاؤ اس کی اصل قیمت سے کافی کم بتایا۔ پیسوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملا کر پورا کر دیا۔ صادقہ بیگم بڑی خوش ہوئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، واہ کاکا، تم تو بڑے ہوشیار نکلے، بڑی اچھی خریداری کرتے ہو۔ مولوی صاحب کو دیکھنے آ جایا کرو اور مجھے سودا بھی لا دیا کرو۔ ان کے حکم کی یہ شان نزول مجھے بڑی اچھی لگی۔ اب میں اسکول جانے کے بجائے ہر روز سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھر سے کچھ فالتو پیسے حاصل کرتا اور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سودا سلف میں سبسڈی لگاتا۔ مولوی صاحب سے رسمی مساج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باورچی خانے میں جا بیٹھتا۔ کبھی مٹر کی پھلیاں چھیلتا، کبھی پیاز کاٹتا، کبھی مسالہ پیستا، اور جو کام بھی وہ شروع کرتی میں بھاگ بھاگ کر ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔ ایک روز جب ان کے ہاں پہنچا تو صادقہ بیگم نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ کالے ریشم کا برقع پاس رکھا تھا۔ مولوی صاحب منہ سر لپیٹے خاموش پڑے تھے۔ میں نے حال پوچھا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی سے کرا کر کہا، اللہ اللہ، حال اچھا نہیں۔ گلٹی نکل آئی؟ میں نے پوری امید شوق سے پوچھا۔ تیرے منہ میں خاک، صادقہ بیگم غصے سے پھنکاری، گلٹی کی بیماری تھوڑی ہے، ایسے ذرا سا بخار ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو نیلی نیلی مخمل سی بچھی تھی اس پر آنسو پھیل گئے۔ جس طرح شبنم کے قطرے چوٹ کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں، اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھے اور اپنی مہندی رگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ اس نے اخروٹ کی چھال سے دانت صاف کیے ہوئے تھے اور اس کے پتلے پتلے ہونٹ سرخی سے گلنار ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ ابھی بیسن اور دہی اور دودھ سے نہا کر بیٹھی ہو۔ دعا کے بعد اس نے مولوی صاحب پر دم کیا۔ کالے ریشم کا برقع یوں اوڑا جیسے گڑیا کو فراک پہنایا جاتا ہے، اور میری طرف دیکھ کر بولی، کاکا میرے ساتھ چلو گے؟ میں خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، جیسے مجھے کوکاف پر چلنے کی دعوت مل رہی ہو۔ روشن شاہ ولی کے مزار پر نیاز چڑھانے جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ روشن شاہ ولی کا نام سن رکھا تھا، میں نے دور دور سے ان کے مزار کی زیارت بھی کر چکا تھا۔ سنگ مرمر کے بلند چبوترے پر ایک بڑی سی قبر تھی جس پر سبز غلاف چڑھا رہتا تھا۔ رات کو سرہانے کئی چراغ جلتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان اندر جا کر فاتح درود پڑھتے یا نظر نیاز چڑھاتے تھے، لیکن کئی ہندو ڈوگرے بھی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی چار دیواری پر ہاتھ پھیر کر عقیدت مندی سے مزار کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو یقین دلایا کہ میں روشن شاہ ولی کے مزار کا راستہ بخوبی جانتا ہوں اور اسے بڑی آسانی سے وہاں لے جاؤں گا۔ چینی کی ایک تشتری میں نیاز کا زردہ تیار تھا۔ صادقہ بیگم نے اسے جالی کے رومال سے ڈھانپ کر میرے حوالے کیا۔ میں نے اظہار عقیدت کے طور پر اپنے منہ کو زیادہ سے زیادہ سکیڑ کر گول کیا اور زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تشتری کو احتراماً دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مزار پر چڑھنے کے لیے کورے لٹھے کی ایک چادر طے کر کے صادقہ بیگم نے اپنے پاس رکھ لی۔ مولوی صاحب کے محلے سے نکل کر ہم نے مزار کے لیے سالم تانگا کرایا۔ میری کوشش تو تھی کہ میں پچھلی سیٹ پر عین صادقہ بیگم کے ساتھ بیٹھوں، لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تانگے والے نے مجھے آگے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پہلے تو میں بڑا آزردہ ہوا، لیکن جب پکی سڑک آئی تو مزہ آنے لگ گیا۔ دھوپ کی تمازت سے سڑک پر بچھی ہوئی کولتار پگھل پگھل کر رضائی کی طرح نرم ہو گئی تھی۔ اس پر سرپٹ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی تھپ تھپاہٹ، ربڑ ٹائر پہیوں کی لرزاں لرزاں تھر تھراہٹ اور پچھلی سیٹ پر ہوا میں اڑتے ہوئے کالی ریشمی برقعے کی سرسراہٹ میرے کانوں میں ہارمونیم اور طبلہ اور ستار بجانے لگی۔ میرا دل اندر ہی اندر گیت گانے لگا
اور دیکھتے ہی دیکھتے میں تانگے سے چھلانگ لگا کر تخت سلیمان پہ جا بیٹھا، جسے جن اور پریاں ہر وقت اپنے کندھوں پر اٹھائے اڑائے رہتے تھے۔ باہر سڑک پر چلتی پھرتی ساری مخلوق مجھے بڑی اداس، بے حد حقیر، بڑی مفلس اور لا انتہا محرومیوں کی ماری ہوئی نظر آنے لگی۔ اپنی خوشبختی اور خوشوقتی کی ترنگ میں سرشار ہو کر میں نے بے اختیار جالی کا رومال ایک طرف سرکایا اور زور دے کر بڑے بڑے نوالے مزے لے لے کے کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر تانگے والا زور سے غرایا اور چلا چلا کر صادقہ بیگم سے کہنے لگا، بی بی جی یہ دیکھو، تمہارا لونڈیا نیاز جھوٹی کر رہا ہے، اب تمہاری منت خاک پوری ہوگی۔ صادقہ بیگم نے برقع اٹھا کر بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر شبنم کے موتی بن بن کر ٹوٹنے لگے۔ میں گم کردہ رہا، کتے کی طرح گردن ڈال کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ جب ہم مزار پر پہنچے تو صادقہ بیگم مایوسی سے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کاکا یہ تو نے کیا کیا؟ نیاز جھوٹی کر دی، اب ہم مزار شریف پر کیا چڑھائیں گے؟ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، جیسے شمع سے موم کے گرم گرم قطرے تیز تیز قطار در قطار ٹپکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا سر اس کے گھٹنوں پہ رکھ دیا اور زار و زار رونے لگا۔ ہمیں روتا دیکھ کر مزار کا ایک ملنگ اٹھ کر آیا اور گرجدار آواز میں بولا، بالکوں کی خیر، پیر دستگیر سب مرادیں پوری کرے، بی بی لاؤ، تمہارا نذرانہ ہے حضور میں پیش کر دوں۔ موقع غنیمت جان کر میں نے فوراً زردے کی پلیٹ اس کے حوالے کر دی۔ صادقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی۔ ملنگ نے چادر کھول کر اسے اپنے بازوؤں سے ناپا اور مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، بہت چھوٹی چادر ہے، بی بی دیکھتی نہیں ہو، بڑی سرکار کا مزار بھی کتنا بڑا ہے۔ صادقہ بیگم بے بسی سے سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ ملنگ کو شاید ترس آ گیا۔ اس نے کہا، اچھا بی بی 100 روپیہ ساتھ چڑھا دو، اللہ بادشاہ قبول کرے گا۔ صادقہ بیگم نے اپنی ریزگاری گنی، 2-2.5 آنے میں نے ڈالے اور بڑی مشکل سے 100 روپیہ پوری کر کے ملنگ کے حوالے کر دیا۔ واپسی پر ہمارے پاس تانگے کا کرایہ نہ تھا، میری جیب میں فقط 1.5 آنا باقی تھا۔ رگھوناتھ بازار کی نکڑ پر پان والے کی دکان آئی تو میں بھاگ کر 2 پیسے کے 2 میٹھے پان پڑیاں میں بندھوا لایا۔ سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہی ٹوکرے پڑے تھے، میں نے 2 پیسے کے ڈھیر سارے بیر تلوا کر اپنی ٹوپی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم بیر بھی کھاتے جاتے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے۔ میں جان بوجھ کر لمبے لمبے راستے اختیار کرتا تاکہ ہمارا سفر طویل سے طویل تر ہو جائے۔ ایک کوچے میں ملائی کی برف والی لکڑی کی صندوقچی بغل میں دبائے ہانک لگاتا پھر رہا تھا۔ میں نے لپک کر 2 پیسے کی برف پیپل کے پتے پر رکھوائی اور بھاگ کر صادقہ بیگم کو دے دی۔ اس نے برقعے کے اندر ہی اندر جلدی جلدی برف کھا لی، پتا میں نے چاٹ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پرانے محلات کے نزدیک آئے تو میری جیب خالی تھی، ورنہ صادقہ بیگم کے لیے 1 راج محل خریدنے کا خیال بھی ضرور آتا۔ مولوی صاحب کا محلہ سامنے آیا تو دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ اللہ کرے ہمارے پہنچنے تک مولوی صاحب پلیگ سے مر گئے ہوں اور میں صادقہ بیگم کے ساتھ اسی طرح گلی گلی کوچا کوچا پان چباتا، بیر کھاتا، برف اڑاتا، گھومتا پھرتا رہوں۔ لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور بدستور چارپائی پر سر منہ لپیٹے اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔